میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت مجموعی اعتبار سے تمام عالم پر جو احوال آئے ہوئے ہیں، ان احوال کے حل کے لیے جتنی بھی فکریں کی جا رہی، جتنی بھی کوششیں کی جا رہی، جتنی بھی محنتیں کی جا رہی ہیں، ان سب میں نجات اور کامیابی کا صرف اور صرف وہ ذریعہ ہے جو حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے حوالے کر گئے تھے۔ کسی بھی چیز کی اس وقت کمی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ آپ سوچیں، تعلیمی اعتبار سے پریشانیاں ہیں تو تعلیمی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سوچیں، حکومتوں کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں تو حکومتوں کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آلات اور ذرائع کی کمی ہے تو مسلمان کے پاس آلات اور ذرائع کی بھی کوئی کمی نہیں۔ پھر آخر کمی کس چیز کی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ پریشانی اصل بنیادی کیا ہے جس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے؟ وہ صرف اور صرف یقین کی خرابی ہے۔ جب یقین خراب ہو جاتے ہیں اور جب یقین اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں تو اس پر کھڑے ہونے والی پوری عمارت اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور پوری عمارت گر جاتی ہے۔ اس واسطے سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ان اعمال کی بنیاد کو مضبوط بنانا ہے، جسے حدیث شریف کے اندر بنیاد کہا گیا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا، نماز کا قائم کرنا، روزوں کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا کرنا، یہ جو اصل بنیاد ہے، اس بنیاد کا جو سب سے پہلا خیمے کا درمیانی لکڑی ایمان ہے، ابھی سب سے کمزوری اس ایمان کے اندر ہے۔ جتنے بھی حالات ہمارے اوپر مجموعی اعتبار سے آ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی محنت وہ یقین کے بنانے کی محنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ایمان کو سب سے زیادہ بنانے کی محنت کی۔ 13 سالہ مکہ مکرمہ میں ایمان بنایا جا رہا ہے، یقین بنایا جا رہا ہے، احکامات سارے مدینہ منورہ میں اترے ہیں، یہاں مکہ مکرمہ میں ایسے ایمان کے اوپر تیار کیا گیا، ایسا یقین دل کے اندر بنایا گیا کہ جتنی بھی نظر آنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی مشاہد شکلیں ہیں، جتنی بھی نظر آنے والی شکلیں ہیں، ان سب کا یقین دل سے نکل کر ایک اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا غیر اس طرح چھپا ہوا ہے کہ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہماری دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر ہے، ہمارے دل کی سلوٹوں میں اللہ کا غیر ہے۔ اچھے حالات چلتے رہتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ برے حالات چلتے رہتے ہیں، اچھے حالات آتے ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کو واضح فرما رہے ہیں، فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ان کی ملاقات کرنے سے ایک حمل بچے ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے، حمل ہلکا ہوتا ہے، ماں لے کر چلتی ہے، پھرتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ حمل کو بھاری کر دیتے ہیں۔ جب حمل بھاری ہو جاتا ہے، یہ کہتی ہے، اے اللہ اگر تو نے عافیت کے ساتھ اولاد دے دی تو ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت سے اولاد دے دیتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کر لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ وقت کے اوپر آ گئے، آپ کو آنے میں تاخیر ہو جاتی، میری بیوی تو مر ہی جاتی۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ میری بیوی کو نہیں دیکھتے تو میری بیوی نہ جانے کیسے دنیا سے کیسے بچہ عافیت سے پیدا ہوتا، آپ کہیں ٹریفک میں رہ جاتے تو میری بیوی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔
ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کے غیر کو کہاں کہاں بول رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہم غور کریں الحمدللہ رب العالمین پر، تو نہ جانے ہم نے رب خدا کے علاوہ کس کس شکلوں کو بنایا ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہم لفظ رب پر غور کریں تو ہمیں نہیں معلوم اللہ کے علاوہ کن کن شکلوں کو ہم نے رب بنایا ہوا ہے، کن کن شکلوں کو۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، رب کہتے ہیں اس کو جو ہر وقت کی ضرورت کو پوری کرے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ماں کے غلیظ خون سے بچے کی ضرورت کو اللہ پورا کر رہا ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ نکل کر آتا ہے، چھاتی کے دودھ سے اللہ ضرورت کو پورا کر رہا ہے، دانت نکل کر آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی روٹی سے ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ایک عمر گزر جانے کے بعد دانت چھڑ گئے، اب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ دلیہ ہر وقت کی ضرورت کو اللہ پورا کر رہے، اسے رب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ اس رب کا یقین دل کے اندر بٹھانا اور اس رب کے ایک ہونے کا یقین دل کے اندر بٹھانا، یہ اصل ایمان ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، قبر کے اندر معلومات پر زبان نہیں چلے گی، بلکہ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ یقین پر چلے گی۔ فرشتے آ کر پوچھیں گے من ربو کا، یہ کہے گا کھیت والا کہ میں کھیت سے پلتا تھا، دنیا میں کھیت پال رہا تھا، یا نہیں معلوم کون پالنے والا ہے۔ یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا مجھے کون پالنے والا ہے۔ یہ دکان والا کہے گا یہاں دکان سے پل رہا تھا، میں نہیں، مجھے دکان نظر نہیں آتی، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا مجھے کون پالتا۔ اس واسطے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے، اللہ کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صفات میں بھی تنے تنہا ہے۔ فیصلے کرنے میں اللہ کے ساتھ جج شریک نہیں ہے، نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ حکومت شریک نہیں ہے، قانون بنانے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، رزق دینے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کھیت کی دکان شریک نہیں ہے۔ جتنی بھی شکلیں ہیں ساری شکلوں سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ تنے تنہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ قرآن میں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم آسمان کا پانی روک دیں، کون ہے آسمان کا پانی برسانے والا؟ آپ آگ جلانا روک دیں، کون ہے آگ کو جلانے والا؟ ہم ان کے پیٹوں میں رحم میں بچے پیدا کرنے بند کر دیں، کون ہے ان کے پیٹوں میں بچے پیدا کرنے والا؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون افرأیتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرأیتم النار التي تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان سے پانی کو برسانا ہم روک دیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے آسمان سے پانی کو برسا دے، ہم رحم کے اندر سے اندر اندھیروں کے اندر اولاد بناتے ہیں، بچے بناتے ہیں۔ کس کے ہیں یہ خزانے جو ہر آن ہر لمحہ آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، زبان بن رہی ہے، ہاتھ بن رہے ہیں، پیر بن رہے ہیں، اور بنانے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہیں۔ دیکھو میرے محترم دوستو، سمجھنا پڑے گا، بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے تک پہنچا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، بلکہ علامہ اقبال کا شعر ہے، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ ایک اللہ کا نہ ماننے والا وہ ان ساری شکلوں کے اندر گم ہے، ستاروں کو دیکھ رہا ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے، چاند سے کچھ سبق حاصل نہیں کر رہا، ستاروں سے کچھ سبق حاصل نہیں کر رہا، چاند کا چلنا، ستاروں کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، یہ سارا بتا رہا ہے کہ اس کے نظام کے پیچھے کوئی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ بس میرے محترم دوستو، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس ساری کائنات سے استفادے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اس سے ہونے کا یقین دل سے نکل جائے۔ اس سے ہونے کا یہ حضرت کا بڑا عمدہ جملہ ہے۔ استفادہ قدرت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ اس کائنات کا یقین دل سے نکل کر ایک اللہ کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ مغیبات کا بولنا اور غیب کی باتوں کا بولنا ایسا معمول بنا ہوا تھا کہ نظر آنے والی چیز سے زیادہ یقینی نہ نظر آنے والی چیز بنی ہوئی تھی۔ پھر انسان جس چیز کے اوپر محنت کرتا ہے وہی چیز کھل کر انسان کے سامنے آتی ہے۔ اس واسطے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم زندگی کے جس رخ کے اوپر محنت کر رہے ہیں اس چیز کا ہمارے اوپر مشاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مجاہدے کے بقدر مشاہدہ ہوتا ہے اور مشاہدہ ہی محرک محنت ہے۔ انسان جس چیز کے اوپر مجاہدہ کرتا ہے اس چیز کا مکاشفہ ہوتا ہے، اور جس چیز کا مکاشفہ ہوتا ہے وہ مکاشفہ اگلی محنت کے اوپر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ ایسا قاعدہ ہے دنیا کی ہر چیز کے اوپر فٹ پہ، دنیا کی ہر چیز کے اوپر۔ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کے اوپر محنت کر رہا ہے، اسے ڈاکٹری کا مکاشفہ ہو رہا ہے، اس کے فوائد نظر آ رہے ہیں۔ اگر اسے فوائد نظر آنے بند ہو جائے وہ محنت کرنا بند کر دے۔ ایک آدمی انجینئرنگ کے اوپر محنت کرتا ہے، کھل کر انجینئرنگ سامنے آتی ہے، اگر اس کے فائدے نظر آنے بند ہو جائے یہ فائدہ محنت کرنا بند کر دے۔ ایک کاشتکار زمین کے اوپر محنت کرتا ہے، زمین کے فائدے نکل کر سامنے آتے، تھوڑی سی محنت کی دانہ نکل کر سامنے آیا، اور محنت کی پانی نکل کر سامنے آیا، اور محنت کی پیٹرول نکل کر سامنے آیا، اور محنت کی جس زمین سے پانی نکل کر آیا تھا محنت کی تلاش کیا تو سونا چاندی نکل کر اسی زمین سے سامنے آ گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے چیزوں کا اور یہ جو فوائد نظر آ رہے ہیں یہ اسے اگلی محنت کے واسطے تیار کر رہے ہیں۔ اگر کچھ نہ نکلے تو یہ محنت نہ کرے۔ بس بالکل اسی طرح فرمایا کرتے تھے جس طرح ہم ظاہری چیزوں پر محنت کر کے ان کے فوائد کو حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین غیب کی چیزوں پر محنت کر کر ایسی محنت کیا کرتے تھے کہ نہ نظر آنے والی چیزیں نظر آنے لگتی، نہ نظر آنے والی چیزیں نظر آنے لگتی تھی۔ ایسا بولا ہے جنت کو، ایسا بولا ہے دوزخ کو کہ سوتے ہوئے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رہے، اے حارثہ کس حال میں صبح کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کر رہا ہوں۔ اے حارثہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ یا رسول اللہ جنت میں جنتیوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اللہ کا عرش لایا جا رہا ہے، عرش کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ حال تو مشاہدے کا ہے، اور معمولات کیا بتا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دنیا سے جی کو پھیر لیا ہے۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ایمان بیان کیا جا رہا ہے، اسے سمجھیے۔ ہمارے حضرت جی بار بار اس بات کو فرماتے ہیں ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سمجھو۔ ایمان کو کس سے سمجھو؟ ایمان کی علامتوں سے۔ کیا ایمان کی علامتیں ہیں؟ کیا ایمان کے تقاضے ہیں؟ کیا ایمان؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے پھیر لیا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہوں، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، یہ میرے معمولات ہیں اور یہ میرا مشاہدہ ہے۔ دونوں چیزیں حارث رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر میرے محترم دوستوں ہر چیز اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے، ہم نے اپنی علامتیں کھو دی ہیں، یہ بڑا نقصان ہے، اسے سمجھیے گا ہماری بات اچھی طریقے سے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اگر ہمارے چہرے سے ایمان نظر نہیں آتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے لباس سے ایمان نظر نہیں آتا کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے معاشرے سے ایمان نظر نہیں آتا کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتا ایسا۔ جس طرح مشک اور عشق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، آپ مشک کی شیشی کھولیں گے 10 چادریں آپ نے اوڑھی ہوئی ہیں، عطر کی خوشبو پھیل جائے گی پورے میں۔ عشق آپ چھپانا چاہیں چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، آپ عشق کو چھپانا چاہیں گے وہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح نفاق اور ایمان چھپانے سے چھپتا نہیں، یہ اندر کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو باہر ظاہر ہوتی ہیں۔ ہماری بات کو بڑے اہتمام سے سمجھیے گا۔ ہمارے یہاں احادیث میں جہاں بحث آتی ہے ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، وہاں مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں، مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ الایمان متعلق بالقلب، الاسلام متعلق بالاعضاء والجوارح، اسلام متعلق اعضاء و جوارح سے، ایمان متعلق دل سے، ایمان کم ہوتا ہے، ایمان، یہ ساری بحثوں کے ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے تھے، بڑا عمدہ قول نکل
کر آیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. کن کا؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ باعتبار مسافت کے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. باعتبار مسافت کے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. ایمان دل سے چلتا ہے، اعضاء و جوارح کے اوپر اثر کرتا ہے. اس کی نگاہیں غلط نہیں دیکھ رہی، وجہ کیا ہے؟ دل کے اندر ایمان بنا ہوا ہے. اس کے ہاتھ غلط نہیں استعمال ہو رہے، وجہ کیا ہے؟ دل میں ایمان بنا ہوا ہے. اس کے پیر غلط نہیں چل رہے، وجہ کیا ہے؟ دل میں ایمان بنا ہوا ہے. یہ دل کے اندر کی طاقت ہوتی ہے جو باہر کے اعضاء کو قابو کرتی ہے. اسی طرح باہر اسلام بنا ہوا ہے. اسلام ہے کہ اس کی نگاہیں غلط نہیں دیکھ رہی، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے. اس کے اعضاء غلط نہیں چل رہے، اس کے دل میں ایمان بن رہا ہے. اسلام ہے جو ایمان کو بناتا ہے، ایمان ہے جو اسلام کو بنا رہا ہے. کس کا قول ہے؟ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا. یہ اس زمانے کا ایک نئی بات پیدا ہو گئی. یہ ایمان کی کمزوری ہے اور ہمارے استحضار کی کمزوری ہے کہ ہم آخرت سے ڈر نہیں رہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے. بڑے مزے کی بات ایک شارح حدیث نے لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ گناہ ہونے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ استحضار آخرت ختم ہو جاتا ہے. استحضار آخرت ختم ہو جاتا ہے. عذاب کا استحضار ختم ہو گیا، اس گناہ پر ملنے والی سزا کا استحضار ختم ہو گیا. زنا کرنے پر کیا گناہ ہے؟ چوری کرنے پر کیا گناہ ہے؟ ایک نماز کو چھوڑنے پر کیا گناہ ہے؟ فرماتے ایک کمرے کے اندر ایک آدمی کو بند کر دیا جائے، شراب اس کے قریب لا کر رکھ دی جائے، مال اس کے قریب لا کر رکھ دیا جائے، اور نامحرم عورت اس کے سامنے لا کر بٹھا دی جائے، اور ایک آگ اس کے سامنے جلا دی جائے. یہ کہتے ہیں کہ یہ آگ آنکھوں کے سامنے جلنے کی وجہ سے یہ عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا، یہ مال کو ہاتھ نہیں لگائے گا، یہ غلط کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ آگ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے. آگ کس کے سامنے ہے؟ اس کے آنکھوں کے سامنے. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا اہتمام ہوا کرتا تھا. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا تقویٰ تھا. یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا اللہ سے ڈر تھا. یہ اللہ کا خوف تھا. چوری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے چوری ہو گئی ہے. کیوں، کیا بات ہو گئی؟ تم نے کسی دوسرے کا اونٹ اپنا اونٹ سمجھ کر کھول لیا ہوگا. نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ، میں نے چوری کی نیت سے کیا ہے. ہاتھ کاٹ دیا گیا. کٹے ہوئے ہاتھ سے کہہ رہے کتنا اچھا ہوا تو میرے جسم سے الگ ہو گیا. اگر تو میرے جسم سے لگا رہتا تو ایک چھوٹا سا جسم کا ٹکڑا پورے جسم کو کھینچ کر دوزخ کے اندر لے کر چلا جاتا. ایک چھوٹا جسم کا ٹکڑا پورے جسم کھینچ کر دوزخ کے اندر لے کر چلا جاتا. زنا ہو گیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا رسول اللہ مجھے پاک صاف کر دیجئے. رجم کیا جانے لگا. ایک صاحب گزرنے لگے، کہنے لگے کیا بات ہے، اگر اپنے گناہ کو چھپا لیتے کیا ہوتا، کسی کو پتہ نہ چلتا، اب ایسی موت ہو رہی ہے. فرمایا تم نے غیبت کی ہے اپنے بھائی کی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ان کو، یہ جنت کے اندر غوطے لگا رہے ہیں. یہ جنت کے اندر کیا لگا رہے؟ میرے محترم دوستو، ایمان کی کمزوری کا سب سے پہلا نقصان جو آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تقوی پر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے 5 وعدے. بڑی اہم بات ہے جو آپ سے کہہ رہے، اور بہت اہمیت کے ساتھ کہہ رہے. دیکھیے سمجھیے گا، یہ ہے اجتماع سے لے کر جانے کی چیزیں، کہ ہم ان چیزوں کو اجتماع سے لے کر جائیں جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کریں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تقوی پر 5 وعدے کیے ہیں اور تقوی کے 5 جز بیان کیے. بڑی عجیب و غریب بات ہے حضرت کی آج ہم بیان میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی پر کیا کیے ہیں؟ 5 وعدے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے 5 جز بیان کیے. سب سے پہلی چیز تقوی پر 5 وعدے کیے، یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وعدے تقوی کے اوپر کیے، 5 جز تقوی کے بیان کیے. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ صابرین تقوی والے ہوتے ہیں، صادقین تقوی والے ہوتے ہیں، اور منفقین تقوی والے ہوتے ہیں، مستغفرین تقوی والے ہوتے ہیں، قانتین تقوی والے ہوتے ہیں. صابرین، صادقین، قانتین، مستغفرین اور منفقین، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ 5 وعدے اللہ نے کس کے اوپر؟ 5 جز تقوی کے بیان کیے.
تو سب سے پہلی چیز میرے محترم دوستو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جتنے راستے ہمیں بند نظر آ رہے ہیں، جتنی تنگیاں ہمیں نظر آ رہی، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تقوی پر قدم نہیں اٹھایا، ورنہ ہو نہیں سکتا آدمی تقوی پر قدم اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی راستے نہ کھول دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائے، ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے، اس کے درمیان کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے، کوئی اللہ سے ڈر پیدا کرے، اللہ کے ڈر کے اندر دل کے اندر ڈر پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس سے نکلنے کا راستہ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر دروازہ، دروازے کے اندر دروازہ، اس میں یوسف علیہ السلام قدم اٹھایا، جس دروازے کے پاس جایا کرتے تھے ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ دروازہ کھول دیا کرتے تھے، جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے اللہ ان کے لیے دروازہ کھول دیا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں شیطان کا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، ہماری کمائی ٹھیک کیوں نہیں ہے یہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہماری نمازیں کیوں نہیں ہے یہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک قدم نہیں اٹھایا، ہم نے ابھی تک کیا نہیں اٹھایا؟ یہ قرآن کے شان نزول ہے ان کا۔ ایک صحابی تھے، دشمن پکڑ کر لے گئے انہیں، ان کے والد بے قرار بے چین ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیا ہو گیا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جی میرا بیٹا دشمن لے گیا ہے، کوئی امید ہے ملنے کی؟ جنہیں کوئی امید نظر نہیں آتی ملنے کی، ان سے کہا کہ تم ان سے نماز کے وقت کہہ دیا کرو کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ روزانہ نماز کے وقت اپنی چھت پر جاتے، جا کر آواز دیتے اپنے بیٹے کو، اے میرے بیٹے نماز پڑھ لو، وہ اللہ اس آواز کو ان تک پہنچا دیتے۔ یہ حال جیل کے اندر، یہ حال کس کے اندر ہے؟ ہاں جیل کے اندر۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افسردہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے سے کہو استغفار کرے۔ انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا، جتنی طاقتوں سے باندھا ہوا تھا دشمن نے وہ ساری طاقتیں ٹوٹتی چلی گئیں۔ یہ وہاں سے نکلے، جیلر کی اونٹنی باہر کھڑی ہوئی تھی، جیلر کی اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، جتنے اونٹ وہاں موجود تھے سارے اونٹوں کو ہکا کر مدینہ منورہ اپنے گھر کے اندر پہنچے، آ کر آواز دی، والی صاحب نے دروازہ کھولا، دیکھا پورا اونٹوں سے بھرا ہوا میدان، آ کر سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے گمان نہیں جاتا وہاں سے اللہ تبارک و تعالی رزق کا انتظام۔ حضرت فرمایا کرتے تھے تم اللہ کے حکم پر فیصلے، اللہ کے حکم پر قدم اٹھاؤ۔ جب انسان احکام اسباب سے نگاہ ہٹا کر حکم کے اوپر قدم اٹھاتا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اسباب کا انتظام پیشاب کرتے ہوئے چوہوں کے ذریعے کرا دیتا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے پیشاب کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، چوہا ایک اشرفی لے کر آیا، دوسری اشرفی لے کر آیا، تیسری 17 اشرفیاں لے کر آیا، آخر میں تھیلی لے کر آیا، جاؤ یہ لے کر چلے جاؤ۔ میں آپ سے کیا عرض کروں گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، مال کا زیادہ ہونا برکت نہیں ہے، مال کا ایک دھن سوار ہے۔ ہم 100 کے 200 روپے کمائے، حلال ہو یا حرام ہو، ہم 1000 کے 2000 روپے کمائے، حلال ہو یا حرام ہو، صحیح راستے سے آئے یا غلط راستے سے آئے، نہیں، مال کا زیادہ ہونا برکت نہیں ہے بلکہ مال کے منافع کا حاصل ہونا برکت، چیز کے منافع کا حاصل ہونا برکت، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مہنگا کھانا کھایا، بڑی بیماری لے کر آیا، ہلکا کھانا کھایا، وہ کھانا انسان کی صحت کو پہنچا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 17 کھجوریں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی، 17 کھجوریں، وہ 17 کھجوریں میں نے اپنے تھیلے کے اندر ڈالی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ 17 کھجوروں سے کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اس 17 کھجوروں سے کھاتا رہا، وہ ختم نہیں ہوئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ 2.5 سال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، 12 سال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ابھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا دور، چوتھا دور اس تھیلے کے اوپر شروع ہو گیا، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ آیا کہ ایک دفعہ وہ تھیلا ہی کھو گیا میرے سے، میں نے جو اندازہ لگایا 17 کھجوروں میں سے 1050 من کھجوریں میں نے اس میں سے کھا لی۔ کتنی کھجوریں؟ 1050 من کھجوریں۔ یہ ہے جہاں سے گمان نہیں آتا وہاں سے اللہ کا رزق دینا، یہ ہمارے ذہن اس طرف نہیں۔ میں آپ سے کیا عرض کروں گا،
حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات شروع ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، یہ عقل اور احکام، عقل اور معجزات، عقل اور اللہ، ہم عقل کے بندے ہو کر رہیں گے، کس کے بندے ہو کر رہیں گے؟ کسی بھی طرح مال ملے ہم اس مال کو قبول کر لیں، کسی بھی طرح ہاتھ لگے ہم اسے قبول کر لیں، حلال کا ہو حرام کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ صحابی ہیں پریشان ہو کر نکلے اپنی تنگی سے، حضور فاقے سے پریشان ہو کر گھر سے نکلے، بیوی نے دیکھا یہ اپنے فاقے سے پریشان ہو کر باہر جا رہے ہیں، یہ اپنے فاقے سے پریشان ہیں، باہر نکلے، بیوی نے صرف فاقہ چھپانے کے بعد، سمجھ کر جانا ہماری بات اچھی طریقے سے، بیوی نے صرف فاقہ چھپانے کے واسطے خالی چکی کو چلا دیا، بیوی نے فاقہ چھپانے کے واسطے خالی تندور کے اندر آگ جلا دی، کہیں ہمارے گھر کی پریشانی دوسروں کے اوپر نہ کھل جائے۔ ہم اپنی پریشانیاں لے کر در در پھرتے ہیں، ہم اپنی پریشانیاں لے کر گھر گھر پھرتے ہیں، مالداروں کے سامنے اپنی پریشانیاں لے کر جا رہے ہیں، غریبوں سے مالدار چھپتے پھر رہے، مالدار غریبوں کا تلاش کرتے پھر رہے، یہ سارا فساد ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب بندہ اللہ کے غیر سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اسے اپنے دینے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، اللہ اسے اپنے دینے کا دروازہ کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ یہ گھر سے نکلے، اب بیوی کو خیال ہوا ہمارا فقر کسی کے اوپر کھل نہ جائے، ہماری تنگی کسی کے اوپر کھل نہ جائے، انہوں نے چکی چلائی، تندور کے اندر آگ ڈالی، لکڑیاں ڈالی، آگ لگائی، اپنے گھر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، دوڑے ہوئے آئے صحابی، اندر آ کر دیکھتے ہیں جس فقر کو، جس فاقے کو چھپانے کے واسطے تندور میں آگ جلائی گئی تھی وہ پورا تندور عمدہ قسم کی بکروں کی چاپوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس فاقے کو چھپانے کے واسطے چکی چلائی گئی تھی اس چکی سے آٹا نکلتا رہا، نکلتا جا رہا، نکلتا جا رہا، آخر نکل کہاں سے رہا ہے؟ پاٹ اٹھا کر دیکھا، آ کر سارے واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو چھوڑ دیتے تو اس میں سے اسی طرح آٹا نکلتا ہی رہتا۔ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی پر گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بڑے مزے کا واقعہ لکھا ہے اس کے اوپر، یہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان آدمی تھا، حضور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں بڑی پابندی سے آیا کرتے، مسجد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مسجد میں آنا دیکھتے، اس کا مسجد میں سے جانا دیکھتے، درمیان میں مسجد میں ایک گھر پڑا کرتا تھا ایک عورت کا، وہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا کرتی تھی، یہ اس سے نگاہ بچا کر پھر مسجد میں آ جایا کرتا تھا، وہ اپنی طرف متوجہ کیا کرتی تھی۔ اس میں آپ سے کیا عرض کروں میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں اصل ذاکر وہ ذکر کرنے والا ہے جسے غفلت میں اللہ یاد آ جائے۔ اصل ذاکر وہ ذکر کرنے والا ہے جسے کون یاد آ جائے؟ غفلت میں، جس کو ماحول میں اللہ یاد آ رہے ہیں اور غفلت کے ماحول میں جا کر اللہ کو بھول جاتا ہے وہ ذاکر نہیں ہے، وہ غافل ہے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ ذاکر نہیں ہے۔ نہیں یہاں ذکر کی مجلس تھی، یہاں ایمان کی مجلس تھی، یہاں اجتماع میں 3 دن شریک ہوئے، کیفیت بنی تھی، اب بازار میں گئے اس کیفیت کو بھول گئے، اب گھر کے اندر گئے اس کیفیت کو بھول گئے۔ جو اللہ کو یاد کیا جائے وہ ایسے غفلت کے مقامات پر جہاں سے پیر پھسلنے اور قدم پھسلنے کے خطرے ہیں۔ یہاں دروازے کے اوپر وہ پہنچا، جیسے ہی دروازے پر پہنچا اللہ کا خیال آ گیا، اللہ کا خیال آ کر بے ہوش ہو کر گر گیا دروازے کے اوپر، اٹھا کر گھر لے کر آئے گیا، گھر آ کر جب بھی آنکھ کھلتی چیخ نکلتی ہے، پھر دوبارہ بے ہوش ہو جاتا، اسی کیفیت کے اندر رہا یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ارے فلاں آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ آیا کرتا تھا نظر نہیں آیا۔ ساتھیوں نے سارا واقعہ بیان کیا، امیر المومنین اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا اسی کیفیت کے اندر، قبر پر تشریف لائے اس کی، آ کر کہنے لگے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ سن کر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو اللہ کے لیے اس کے یہاں 2 جنتیں ہیں۔ یہ بات سنتے ہی قبر سے آواز آئی، کہنے لگا امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے دے دی، اللہ نے وہ دونوں جنتیں
میرے محترم دوستوں سمجھیے گا، یہ ایمان کی علامتیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ایمان کے تقاضے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے نیکی خوش کرے، جب تجھے گناہ غمگین کرے، تو جان لے کہ تو ایمان والا ہے۔ نیکی کی کوئی خوشی نہیں ہے، گناہ کا کوئی غم نہیں ہے۔ جیسے مردہ ہوتے ہیں نا بے کیفیت، ایسے ہماری اندر کی کیفیت بنی بے کیفیت ہے، بے کیفیت۔ کوئی نیکی کر کر طبیعت کے اوپر اس کی کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی گناہ کر کر طبیعت، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز کا ہمیں مشکوک لگ رہی، کوئی چیز ہمیں کسی چیز کا ڈر ہے، تو طبیعت خود بخود اسے ہمیں اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے اصل ایمان اور تقوی کا۔ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، تمام تر تقوی کی انتہا، تمام تر بزرگی کا نچوڑ، تمام تر نیکیوں کا خلاصہ جو ہے وہ اتباع سنت کے اندر ہے۔ دیکھیں ہماری بات سمجھیے گا اچھی طریقے سے، تمام تر کامیابی اور نیکیوں کی جو چوٹی ہے، نیکی کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ اتباع سنت۔ بڑے مزے کی بات مذاہب صاحب مرقات نے لکھی ہے، یا تفسیر مظہری کے اندر لکھی ہوئی، یہ کہا کہ ایک آدمی اللہ کا ولی ہے، ایک آدمی ساحر ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیسے معلوم ہو؟ ایک آدمی کا ہوا میں مسلح اڑتا ہے، اب یہ سحر کے زور پر ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ فرمایا یہ دیکھو کہ اتباع سنت ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنتوں کی اتباع نہیں ہے تو یہ ساحر ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔